السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عطا رحمان جدون۔ آج میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح ایم اے انگلش کے امتحانات کی تیاری کی جاتی ہے۔ ایم اے انگلش کا امتحان دیگر آرٹس کے مضامین سے کافی مختلف ہوتا ہے۔ باقی آرٹس کے مضامین میں صرف ایک گائیڈ بک سے آپ پورے کے پورے امتحان کی تیاری کر سکتے ہیں، جبکہ ایم اے انگلش کے لیے اس طرح ممکن نہیں۔ آپ کو ہر پرچے کی ہر کتاب کو بخوبی اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سلیکٹیو اسٹڈی کرتے ہیں تو کم از کم 4 کتابیں تمام پیپرز کی آپ تیار کریں، سوائے لنگوسٹکس اور امریکن لٹریچر کے۔ امریکن لٹریچر میں آپ کو زیادہ رائٹر سلیکٹ کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایم اے انگلش کا جتنا بھی کورس ہے وہ سارے کا سارا آپ کو آنا چاہیے۔ اگر آپ کو وہ نہیں آتا اور ایگزام میں آپ بیٹھتے ہیں تو کہیں پہ بھی جا کے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عموماً اسٹوڈنٹس یہ سوال پوچھتے آتے ہیں کسی بھی کتاب کے بارے میں کہ اس کے کون کون سے کوسچنز تیار کیے جائیں یا کون کون سے کوسچنز یاد کیے جائیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ امتحانات یاد کرنے سے نہیں ہوتے۔ امتحانات میں آپ کی لرننگ کو چیک کیا جاتا ہے، نہ کہ آپ کے یاد کرنے کو۔ اگر آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آئی ہوئی اور آپ یاد کر کے امتحان میں بیٹھ کے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے سارے کانسیپٹس کلیئر ہیں اور آپ کو اچھی طرح لکھنا آتا ہے تو پھر سوائے ٹیکسٹ اور کرٹک کے آپ کو کسی چیز کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رٹا گو کہ آپ کو امتحان تو پاس کرنے میں شاید مدد دے دے، لیکن جب آپ آگے کمپیٹیٹیو ایگزام میں بیٹھیں گے، پریکٹیکل لائف میں اپنے سبجیکٹ کو اپلائی کریں گے تو وہاں جا کے آپ کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ بات یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تمام طلباء اس چیز پہ زور دیں کہ ان کو سارے کے سارے کانسیپٹس کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل ہے۔ اگر ان کو کانسیپٹس کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل نہیں ہے تو وہ آگے جا کے بہت سی مشکلات کا شکار ہوں گے۔ مزید اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی پیپر کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ ہم اس کو کسی ایک پیپر سے اٹھاتے ہیں، مثال کے طور پہ ڈرامہ یا ناول کا جو پیپر ہوتا ہے، اس کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے گو کے لوگ اسٹڈی اس کا ٹیکسٹ بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ ڈرامے کا، لیکن ان دونوں کی موویز آپ کو یوٹیوب پہ یا بازار سے مل جاتی ہیں۔ آپ اپنا ٹائم بچانے کے لیے ان موویز کو بھی اپنے ٹیکسٹ بک سے انٹیگریٹ کر کے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ان موویز کے ذریعے آپ کو جلدی چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ جتنا وقت آپ کا وہاں پہ ٹیکسٹ کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے میں صرف ہوتا ہے، اس سے کم وقت میں آپ زیادہ چیزیں سمجھ جاتے ہیں۔ مووی کو دیکھنا ایک شارٹ کٹ رستہ ہے۔ ٹیکسٹ چونکہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں آتا ہے، لہذا آپ کوشش کریں کہ آپ ٹیکسٹ کو بھی پڑھیں۔ ٹیکسٹ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں جو کانسیپٹس چل رہے ہوتے ہیں وہ کانسیپٹس آپ نے سمجھنے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کا کوسچن آتا ہے تو وہ کانسیپٹس ہی دراصل آپ کو بتانے ہوتے ہیں جو کہ آپ وہاں پہ نہیں بتا پاتے اور آپ کے نمبر کم آتے ہیں۔ یہ تو ڈرامے کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ تھا۔ ڈرامے اور ناول دونوں کو آپ اس طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن ڈیپلی سمجھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اب میں وہ بتاتا ہوں۔ ڈرامہ ہے یا ناول ہے یا کوئی بھی پیپر ہے، آپ اس کی کتاب جب لیں گے، کبھی بھی میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ایک کمپوزٹ بک اٹھائیں اور اس میں سے پڑھیں، یا آپ پاسٹ پیپرز اٹیمپٹیڈ آپ اٹھائیں اور ان کو آپ اسٹڈی کر کے امتحان کی تیاری کریں، کیونکہ وہ جو اٹیمپٹیڈ پیپر ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی کے اسٹینڈرڈ کے مطابق اٹیمپٹیڈ نہیں ہوتے اور ان میں کوسچنز کے آنسرز ارریلیونٹ دیے ہوتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہر رائٹر کی جو کتاب آپ کے کورس میں ہے اس سے ریلیٹڈ آپ این کے ایم یا فیمس والوں کی یا جو میں نے نوٹس پرووائڈ کیے ہوئے ہیں ان کو ریفر کر کے آپ اسٹڈی کریں۔
پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتاب اٹھائی، چاثر کی فار ایگزامپل ہم کتاب لیتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے چاثر کی ایج کو پڑھنا ہے۔ چاثر کے بارے میں آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی رائٹر کے بارے میں جب آپ کتاب اٹھائیں گے، آپ اس رائٹر کے بارے میں اچھی طرح سمجھیں گے کہ یہ رائٹر کون تھا اور اس دور کے حالات کیا تھے۔ یہ دونوں چیزیں جب آپ سمجھ لیں گے اور اس پوری ایج کے اندر کون کون سے ایونٹس، پولیٹیکل اپیولز، سوشل اپیولز یا ریلیجیس اپیولز کون کون سے چل رہے ہوتے ہیں، جب بھی کوئی رائٹر لکھتا ہے تو وہ یہ ساری چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اپنا پورے کا پورا زمانہ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اس زمانے میں بیٹھ کے لکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اسی زمانے کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اس رائٹر کی ایج کو اچھی طرح پڑھ لیں گے تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کو بڑی اچھی طرح آگے جا کے ٹیکسٹ بھی سمجھ آئے گا، آپ کو کانسیپٹ بھی اچھی طرح کلیئر ہوتے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اس رائٹر کی اس بک کی سمری کو اسٹڈی کرنا ہے، ڈیٹیلڈ سمری کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے۔ ڈیٹیلڈ سمری کے بعد آپ نے کریٹیکل کمنٹری کو اسٹڈی کرنا ہے۔ کریٹیکل کمنٹری بیسیکلی اسی ڈیٹیل سمری کے اوپر کریٹیکل ایویلویشن دی ہوئی ہوتی ہے، جس میں اس نے مکمل تفصیل کے ساتھ سب کچھ بتایا ہوا ہوتا ہے اور اس نے ہر ایک پہلو کو اجاگر کیا ہوا ہوتا ہے۔ لٹریری ٹرینڈ سے ریلیٹڈ جو بھی چیز وہاں پہ اس کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے وہ اس نے ایکسپلین کی ہوتی ہے۔ میں یہ کتاب میل اور فیمس کی کتابوں کے حساب سے یہ بات بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس کی ایج کو بھی پڑھ لیا، آپ نے سمری بھی پڑھ لی، آپ نے کریٹیکل کمنٹری بھی پڑھ لی۔ اب اگر پوئٹری اور ڈرامہ ہے تو آپ اس کا ٹیکسٹ پڑھیں گے، لیکن باقیوں میں آپ ناول ہے یا باقی چیزیں اس میں جہاں پہ آپ کو مووی اویلیبل ہے یا آڈیو ریکارڈنگ کوئی اویلیبل ہے سمری آڈیو کی، آپ اس کو اسٹڈی کریں ڈیٹیل کے ساتھ۔ جتنا اچھا آپ ٹیکسٹ پڑھ لیتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم امتحانات کی تیاری 4 مہینوں میں کر کے ہم امتحان پاس کر لیں گے، وہ خود کو ایک بہت بڑے دھوکے میں رکھتے ہیں۔ جو 1 سال کا کورس 4 مہینوں میں یا 3 مہینوں میں شارٹ کٹ لگا کے امتحان دے کے پاس بھی کر لیتا ہے، وہ کسی آگے کمپٹیٹیو ایگزام میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کے پاس ڈگری صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے کی مانند ہوتی ہے۔ وہ جہاں کہیں کسی جاب کے لیے جاتا ہے اس ڈگری کے بیس پہ وہ وہاں پہ جا کے فیل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ڈگری کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ ڈگری کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنی کتابوں کو کمپلیٹلی چیو اور ڈائجسٹ کیا ہوا ہونا چاہیے، آپ ان کو اچھی طرح ہضم کر کے جائیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کانسیپٹس کی طرف۔ آپ نے کتاب کی سمری پڑھ لی، آپ نے کریٹیکل کمنٹری پڑھ لی، آپ نے ٹیکسٹ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آگے اس ایج سے ریلیٹڈ کچھ لٹریری ٹرینڈز دیے ہوتے ہیں یا اس رائٹر سے ریلیٹڈ جو لٹریری کانسیپٹس ہیں وہ ٹیکسٹ بک میں کی بک میں یا نوٹس میں ایکسپلین کیے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو اسٹڈی کریں۔ وہ گما پھرا کے کچھ مخصوص باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہر ایک کے اندر اس نے ایکسپلین کی ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ اچھی طرح سمجھیں اور متعلقہ آپ ٹیکسٹ اور کریٹک کو یاد کر لیں۔ جب آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے اور ٹیکسٹ اور کریٹک آپ کو یاد ہوگا، آپ اچھی طرح امتحان میں بیٹھ کے اچھے گریڈز حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک رہی بات کانسیپٹس کو سمجھنے کی، تو میں نے کوشش کی تھی اپنے لیکچرز کے دوران یہ چیزیں ساری کی ساری ریکارڈ کی جائیں۔ کافی حد تک ریکارڈنگ جو ہے وہ ہمارے گروپ میں اویلیبل ہے، وہاں سے آپ اٹھا کے اپنی ریکارڈنگ کو نوٹس کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی امتحان بغیر تیاری کے پاس کرنا یہ انتہائی غیر دانشمندی کا فعل ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بغیر تیاری کے یہ امتحان پاس کر لوں گا یا میں کچھ سلیکٹڈ کوسچنز یاد کر کے امتحان پاس کر لوں گا، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ گو کہ آپ ہو سکتا ہے آپ ایگزامینر کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن آپ خود کو دراصل دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آگے جا کے آپ کی ڈگریز جو ہے وہ آپ کی اسٹڈی کی بیس پہ آپ کی ویلیو کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ آپ کے کورس میں جتنے بھی رائٹر پرسکرائبڈ ہیں، اگر ان میں سے آپ سلیکٹڈ رائٹرز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کم از کم اتنا انصاف ضرور کریں کہ ان سے ریلیٹڈ سارے کے سارے کانسیپٹس آپ اچھی طرح اسٹڈی کریں، کوئی بھی شارٹ کٹ نہ لگائیں۔ شارٹ کٹ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ یہ تو وہ باتیں جو کہ آپ نے اپنی اسٹڈی کے دوران امپلیمنٹ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رائٹنگ کی پریکٹس بھی کریں۔ آپ نوٹس میں سے
کانسیپٹس لکھیں، دیکھ کے لکھیں، عادت ڈالیں دیکھ کے لکھنے کی، تاکہ آپ کی رائٹنگ سپیڈ بھی ٹھیک ہو۔ لٹریچر کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے رائٹر کو پڑھنا، رائٹر کو سمجھنا، کریٹیکل کانسیپٹس کو سمجھنا، سمری کو سمجھنا، جہاں یہ چیزیں ساری کی ساری امپورٹنٹ ہیں، وہاں پہ ہسٹری آف انگلش لٹریچر کے بارے میں بھی آپ کے نالج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر محمد احسن فاروقی نے ایک کتاب لکھی، تاریخ ادب انگریزی، اردو میں لکھی ہوئی یہ بہت اچھی کتاب ہے، جو کہ انگلش لٹریچر کی ہسٹری کے اوپر ایک مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر شارٹ کوئی کتاب آپ دیکھیں تو لگوس اینڈ کزیمین کی بی آر مولک کی کتاب ہے کریٹیکل ہسٹری آف انگلش لٹریچر، وہ ایک شارٹ کتاب ہے۔ اگر آپ ڈیٹیل کے ساتھ ہسٹری آف انگلش لٹریچر کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لنگویسٹ اینڈ کزیمین کی ہسٹری آف انگلش لٹریچر اس کو اسٹڈی کریں۔ لیکن ہسٹری آف انگلش لٹریچر کے اوپر جتنا آپ کا گرفت ہوگا اتنا زیادہ آپ اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ مور اوور اگر آپ ہسٹری کے اوپر عبور حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کسی بھی انٹرویو میں جا کے مار نہیں کھائیں گے۔ وہاں پہ کہیں سے بھی کوئی کوشچن اگر دیا جاتا ہے، بھلے وہ آپ کے کورس میں وہ رائٹر تھا یا نہیں تھا، آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ضرور ہوگا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لنگوسٹ اینڈ کزیمین والی ہسٹری کی جو کتاب ہے ہسٹری آف انگلش لٹریچر، وہ آپ ضرور پڑھیں۔ یہ کتاب مارکیٹ میں صرف اویلیبل ہے پی ڈی ایف فارمیٹ میں۔ یہ کتاب میں نے بہت ڈھونڈی ہے، مجھے نہیں ملی۔ جہاں ہسٹری آف انگلش لٹریچر کے بارے میں نالج کا ہونا ضروری ہے، وہاں پہ لٹریری ٹرینڈز کے بارے میں بھی ایک طالب علم کا اچھی طرح بہرہ مند ہونا ضروری ہے۔ لٹریری ٹرینڈز کے ساتھ ساتھ لٹریری ٹرمز، یہ چیزیں بھی اس کو اچھی طرح آنی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں اس کو نہیں آتی تو بھی وہ مار کھائے گا۔ لہذا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بیک گراؤنڈ ٹو دی اسٹڈی آف لٹریچر، ڈبلیو ایچ ایڈسن کی ایک کتاب ہے، اس کو آپ اچھی طرح اسٹڈی کریں۔ لٹریری ٹرینڈز، لٹریری ہسٹری، لٹریری ٹرمز، ان کے نالج ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو گرامر کے اوپر بھی عبور حاصل ہونا چاہیے۔ پنجاب یونیورسٹی نے بی اے کے کورس میں کتاب پرسکرائب کی ہوئی ہے، جو کہ اکثر اساتذہ اسٹوڈنٹس کو نہیں بتاتے یا نہیں بتا پاتے یا ان کو خود علم نہیں ہوتا۔ جان ایسٹ ووڈ نے کتاب لکھی آکسفورڈ پریکٹس گرامر، پنجاب یونیورسٹی نے آکسفورڈ پریکٹس گرامر بی اے کے کورس میں پرسکرائب کی ہوئی ہے۔ طلباء یہ کتاب پڑھنے کی بجائے شارٹ کٹس لگاتے ہیں، سلیکٹڈ چیزیں تیار کر کے ایگزام دیتے ہیں، پاس کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن جب آگے جا کے ان کو گرامر کو پریکٹیکلی اپلائی کرنا پڑتا ہے تو وہاں پھر وہ کسی نہ گریجویٹ ہونے کے باوجود وہ ایک ان پڑھ کی طرح کسی نہ کسی سے چیزیں لکھواتے پھرتے ہیں۔ اس دور میں جس شخص کو گریجویشن کرنے کے بعد بھی انگریزی میں کوئی اپلیکیشن، کوئی لیٹر یا فارم فلنگ کرنی نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی بھی ان پڑھ ہی ایگزسٹ کر رہا ہے۔ لہٰذا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ ضرور بیٹھ کے آکسفورڈ پریکٹس گرامر کو اسٹڈی کریں۔ ایک سائڈ پہ اس پہ کتاب کی لیفٹ سائڈ پہ اس نے سارے کا سارا گرامر کے کانسیپٹس ایکسپلین کیے ہوتے ہیں، اور رائٹ سائڈ پہ اس نے اسی سے ریلیٹڈ ایکسرسائزز دی ہوتی ہیں۔ کتاب کے اینڈ کے اوپر اس نے ان سب کی بھی دی ہوتی ہے۔ آپ ان کو اچھی طرح سمجھیں، اس سے آپ انکانشیسلی گرامر کے مختلف کانسیپٹس کو لرن کرنا شروع کر دیں گے۔ اب آتے ہیں ہم آپشنل پیپر کی طرف۔ عموماً اسٹوڈنٹ یہ بات گروپ میں بھی پوچھتے آئے ہیں کہ کون سا پیپر آپشنل سلیکٹ کیا جائے۔ کوئی کہتا ہے شارٹ سٹوری سلیکٹ کرو، کوئی کہتا ہے لٹریچر اراؤنڈ دا ورلڈ سلیکٹ کرو، کوئی کہتا ہے ایسیز سلیکٹ کرو۔ کچھ لوگ یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ لنگوسٹکس سلیکٹ کی جائے۔ میں ایک بات آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھا دوں کہ شارٹ سٹوریز آپ نے بی اے میں پڑھ لی، ایسے رائٹنگ آپ آلریڈی سیکھ چکے ہیں۔ لٹریچر کے سارے پیپر بیسیکلی ایسے رائٹنگ ہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی تو وہ لنگوسٹکس ہوتی ہے۔ آپ آپشنل پیپر کی سلیکشن کے دوران جب یہ غلطی کرتے ہیں لنگوسٹکس سے بھاگنے کی، تو آگے جا کے آپ کو بہت سے پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں۔ جب اب آگے جا کے آپ کمپیٹیٹیو ایگزام میں بیٹھتے ہیں، وہاں پہ لٹریچر کے ساتھ ساتھ لنگوسٹکس کا پورشن بھی ہوتا ہے۔ آپ کو کسی نہ کسی صورت میں لنگوسٹکس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ لنگوسٹکس کو آپ ماسٹرز لیول میں ہی پڑھ لیں۔ یہ ایک آپ کے پاس پرائم ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ کو لنگوسٹکس کے سارے کانسیپٹس ٹیچر سمجھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس بکس بھی ہوتی ہیں،
مور اوور آپ کو گروپ میں بھی لوگ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. لنگوسٹکس اتنا مشکل پیپر نہیں ہے جتنا اس کو سمجھا جاتا ہے. ایک سائنٹیفک پیپر ہے, تھوڑا سا سائنٹیفک ہو کے چلنا پڑتا ہے, ارریلیونٹ ڈیٹیلز اس میں نہیں چلتے. اس میں لٹریری کانسیپٹس کی طرح آپ ادھر ادھر نہیں جا سکتے. جیسے لٹریچر میں آپ کو کوئی ٹاپک مل گیا, آپ جتنا لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں, لیکن لنگوسٹکس میں ایسا نہیں ہے. لنگوسٹکس میں جتنی بات پوچھی گئی ہے اتنی ہی بتانی ہے, نہ کم نہ زیادہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جس طرح سائنسز کے اندر آپ نے ایک چیز لکھ دی, آپ نے پوری لکھ دی, آپ کے مارکس بھی پورے آئیں گے. لنگوسٹکس میں بھی اسی طرح ہے, اگر آپ نے متعلقہ جواب لکھ دیا ہے تو آپ کو مارکس بھی اچھے ملتے ہیں, جبکہ لٹریچر کے اندر ایسا نہیں ہے. آپ بہت زیادہ محنت بھی کرتے ہیں تو بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اچھے نمبر ملیں, کیونکہ جب آپ کویسچن کا آنسر دے رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ ارریلیونٹ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں نے بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے اور مجھے ایگزامینر نے جان بوجھ کے فیل کیا ہے. ایگزامینر بڑی اچھی طرح پیپر کو چیک کرتے ہیں اور وہ ایک ایک چیز کو تولتے ہیں, آپ نے کہاں کیسے لکھا, کیا لکھا, جبکہ عموماً اسٹوڈنٹ ایگزامینر کو بور کرتے ہیں اور ایگزامینر پہلے ہی آنسر سے اپنا ٹون سیٹ کر لیتا ہے اور اسی کی بیس پہ پھر وہ اسٹوڈنٹ کو جج کرتا چلا جاتا ہے. یہ وہ باتیں تھیں جو میں آپ کو سمجھانا ضروری سمجھتا تھا. انہی باتوں کی بنیاد پہ آپ ایک اچھی طرح ایم اے انگلش کا امتحان پاس کر سکتے ہیں. اچھے رائٹر اچھے ریڈرز بنتے ہیں اور اچھے ریڈرز اچھے رائٹر بنتے ہیں. اگر آپ نے اچھی طرح انگریزی بولنی سیکھنی ہے تو آپ نیٹو اسپیکرز کو سنیں. جتنا زیادہ آپ سنیں گے اور پھر اس کے بعد آپ ایک موقع کی تلاش میں رہیں جہاں پہ آپ انگریزی بول سکیں. اسی طرح اگر آپ نے اچھا رائٹر بننا ہے تو اچھے رائٹرز کو ریڈ کریں. جتنی زیادہ آپ کی ریڈنگ پریکٹس ہوگی اتنا اچھا آپ رائٹر بھی بن سکتے ہیں, اور اچھا رائٹر بنتے بنتے آپ کی گرامر بھی ٹھیک ہو جائے گی, آپ کے اسپیلنگز بھی ٹھیک ہو جائیں گے, آپ کو کنسیپٹس ایلیبوریٹ کرنے کا طریقہ بھی آ جائے گا. امید ہے میری ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گے. آپ کا ہمدرد عطاء الرحمان جدوں.